بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہے جماعت کے احکام. ہم پڑھ رہے تھے کہ کس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے اور کس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی. ہم نے پڑھ لیا تھا کہ بالغ آدمی کی نماز نابالغ کے پیچھے نہیں ہوتی، اور جو اشارے سے نماز پڑھ رہا ہو اس کی نماز، اس کے پیچھے صحیح آدمی کی نماز نہیں ہوتی. اس طرح سے ہم نے مختلف صورتیں پڑھ لی کہ کن کے پیچھے نماز درست ہوتی ہے، کن کے پیچھے نہیں ہوتی. اب ہے جماعت کے احکام. مسئلہ: جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں جماعت شرط ہے، یعنی یہ نمازیں تنہا صحیح نہیں ہوتی. 5 وقتی نمازوں میں جماعت واجب ہے بشرطے کہ کوئی عذر نہ ہو، اور تراویح میں سنت مؤکدہ ہے اگرچہ ایک قرآن جماعت کے ساتھ ہو چکا ہو. ہر روز کی تراویح کی جماعت مردوں کے اوپر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، اور ہر محلے والوں کے لیے سنت علی الکفایہ ہے. کفایہ کا مطلب یہ ہے اگر ایک محلے کے سب لوگوں نے جماعت تراویح کو ترک کیا تو سب لوگ اس سنت کے تارک شمار ہوں گے. یعنی گھر میں پڑھ لینا تو ایک علیحدہ بات ہے کہ گھر میں پڑھ لیں گے وہ لوگ، لیکن جماعت کے ساتھ کوئی بھی پورے محلے میں ادا نہیں کی جا رہی تو سارے محلے والے گناہ گار ہوں گے، محلے کے مرد گناہ گار ہوں گے. اسی طرح نماز کسوف کے لیے، نماز کسوف یہ سورج گرہن کی نماز ہوتی ہے، نماز کسوف کے لیے اور رمضان کے اندر وتر میں جماعت مستحب ہے، اور سوائے رمضان کے اور کسی زمانے میں وتر جماعت کے ساتھ پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے. مکروہ تنزیہی ہے یعنی جب کہ مداومت کی جائے. اگر مداومت یعنی ہمیشہ نہ پڑھی جائے بلکہ کبھی کبھی 2-3 آدمی جماعت سے پڑھ لیں تو مکروہ نہیں ہے. اور نماز خسوف میں اور تمام نوافل میں، نماز خسوف یہ چاند گرہن کی نماز ہوتی ہے، نماز خسوف میں جماعت پڑھنا اور تمام نوافل میں جماعت پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، بشرطے کہ اس اہتمام سے ادا کی جائے جس اہتمام سے فرائض کی جماعت ہوا کرتی ہے، یعنی اذان و اقامت کے ساتھ یا کسی اور طریقے سے لوگوں کو جمع کر کے. ہاں اگر کبھی بغیر اذان و اقامت کے اور بغیر بلائے 2-3 آدمی جمع ہو کر کسی نفل کو جماعت سے پڑھ لیں تو کچھ مذائقہ نہیں، پھر بھی دوام نہ کریں، ہمیشہ نہ پڑھیں، اور مقتدی 3 سے زیادہ نہ ہو. مقتدی 3 سے زیادہ نہ ہو نفل کی جماعت میں. یہ صورت آ گئی. ویسے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، 3 بندے اکٹھے ہوئے میں کبھی، وہ بھی کبھی کبھی، یہ نہیں کہ جب بھی اکٹھے ہو تو ہر دفعہ وہ نماز شروع کر دیں گے تو پھر آئندہ جب آنے لگیں گے تو ان کے ذہن میں ہوگا کہ ہم جا رہے تاکہ ہم نفل بھی پڑھ لیں گے. اسی تمام سے پھر دل میں یہ نیت آنی شروع ہو جائے گی، وہ خرابی کی بات ہے. ایک ویسے ہی کھڑے ہوئے تھے، ایک نیت باندھنے لگا، دوسرے نے کہا تم کس چیز کی نیت باندھ دے؟ اس نے کہا میں سپارہ پڑھنے لگا ہوں اپنا. تو چلو ہم بھی سن لیتے ہیں. تو 2 آدمی اور پیچھے کھڑے ہو گئے تو 3 آدمی ہو گئے. تو اس طرح سے یا 3 مقتدی 3 ہو گئے پیچھے. کبھی اچانک ہو گئی والی صورت ہے تو وہ چل سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں. جی 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 آواز کٹ گئی. اچھا جی جی وہ کئی لوگ ہوتے ہیں یا صرف اکیلے سنتے ہیں؟ صرف 2 لوگ ہوتے ہیں. وہ تو یعنی یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک یعنی سنانے والا ایک سننے والا ہو گیا تو اس نے کر لیا. اگر ایسے نفلوں میں رمضان میں کہ ایک سنانے والا ہے ایک سننے والا ہے تو بس کبھی کبھار یعنی یہ کہ ہمیشہ کرنے والی بات تو نہیں ہے. کبھی کبھار کرنے کے اندر بھی اس کو لیا جا سکتا ہے کہ چلو سپارہ یاد کرنے کی حد تک اس میں کچھ گنجائش ہوتی ہے. یعنی نفل کی جماعت میں اس سے زیادہ بندے ہوں، یعنی 3 سے زیادہ بندے ہو جائیں تو وہ پھر چونکہ خرابی کی طرف چلی جاتی ہے، اور لوگوں کو اہتمام سے بلانا نفل نماز کے لیے یہ بھی ایک خرابی کی بات ہے. تو ہم یہ تو نہیں پورا کہیں گے کہ یعنی بالکل ہی غلط ہے، یعنی یا یہ کہ بالکل صحیح ہے، بس گنجائش نکل سکتی ہے اس میں. ہاں جب 3 سے زیادہ لوگ ہو جائیں
اور روزانہ کا بیس پر شروع ہو جائے اور لوگوں کو بلانا شروع کر دیا جائے تو یہ پھر خرابی کی باتیں آ جاتی ہیں نفل کے اندر. آگے ہے جماعت کے احکام میں مسئلہ ہے دوسری جماعت کا، جماعت ثانیہ یعنی دوسری نماز، دوسری جماعت کے ساتھ ہم نماز پڑھانا. ہر فرض کی دوسری جماعت ان 4 شرطوں سے مکروہ تحریمی ہے. یعنی فرض کی نماز ایک دفعہ پڑھ لی گئی ہو تو اس کے بعد دوبارہ اسی مسجد میں اگر ہم نماز دوسری جماعت کرانا چاہتے ہیں تو 4 شرطیں اگر پائی جائیں گی تو مکروہ تحریمی ہے. مثلا نمبر 1، مسجد محلے کی ہو اور عام راہ گزر پر نہ ہو، اور مسجد محلہ کی تعریف یہ لکھی ہے کہ وہاں کا امام اور وہاں کے نمازی معین ہو، وہاں کا امام اور وہاں کے نمازی معین ہو. تو ایسی مسجد ہو، محلے کی مسجد ہو، تو وہاں پر اگر ہم امام اور نمازی متعین ہیں پھر ہم وہاں پر دوسری جماعت کرانا چاہتے ہیں تو یہ مکروہ تحریمی ہے. نمبر 2، پہلی جماعت بلند آواز سے اذان و اقامت کہہ کر پڑھی گئی ہو. پہلی جماعت بلند آواز سے اذان کہہ کر اور پھر اقامت کہہ کر پڑھی گئی ہے تو ہم جا کر دوبارہ سے ویسے ہی کہنے لگے. مکروہ تحریمی کی، مکروہ تحریمی کا مطلب ہے کہ حرام کے قریب ہے. صرف عقیدے کا فرق ہے کہ کوئی اگر نہ مانے، کوئی کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا، آپ غلط کہہ رہے، تو یہ کفر کے درجے کی بات نہیں ہوتی اور حرام میں کفر کے درجے کی بات ہوتی ہے. باقی پریکٹس کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اتنا ہی کام کر یہ برا کام ہے جتنا حرام برا کام ہے اللہ کے ہاں. صرف فرق پڑتا ہے کہ کوئی اگر منکر ہو جائے نا، کوئی نہ مانے، کہے کہ نہیں یہ میں نہیں مانتا، آپ غلط کہہ رہے، تو کافر کا فرق پڑتا ہے. حرام کے نہ ماننے والے کو کافر کہا جاتا ہے اور حرام کے اور مکروہ تحریمی کے نہ ماننے والے کو کافر نہیں کہا جاتا. باقی برائی یوں سمجھیے کہ جس درجے کی خرابی اور برائی حرام کی اندر ہوتی ہے نا، حرام کام کا ارتکاب کرنے والے کی، وہی مکروہ تحریمی کا ارتکاب کرنے والے کے اندر بھی خرابی ہوتی ہے. نمبر 3، پہلی جماعت ان لوگوں نے پڑھی ہو جو اس محلے میں رہتے ہوں اور جن کو اس مسجد کے انتظام کا اختیار حاصل ہے. ان لوگوں نے نماز پڑھی ہے تو تب وہاں پر آ کر کوئی پڑھ رہے ہیں. اگر باہر سے آ کے لوگوں نے پہلے آئے، مسافر تھے، جیسے ابھی ہماری نماز 1:30 بجے ہونی ہے ظہر کی، اور لوگ آئے، کچھ لوگ آئے، وہ کہہ لیں 1 بجے آ کر انہوں نے اپنی جماعت کرائی اور چلے گئے، باہر کے لوگ آ گئے، تو بھئی یہ کیوں آئے، یہ کون تھے؟ تو ان کی وجہ سے ہماری دوسری جماعت نہیں ہے. ہماری اگرچہ اب دوسری جماعت کہلائے گی کہ ہم تو بعد میں پڑھ رہے ہیں، پہلے تو لوگ نماز پڑھ گئے ہیں، لیکن وہ باہر کے لوگ تھے، ان کو نہ کوئی انتظام یعنی مسجد کا نظم و نسق چلانا تھا، نہ کچھ کرنا تھا، تو وہ آ کے پڑھ گئے، تو اس کی وجہ سے ہماری دوسری جماعت مکروہ نہیں ہوگی، ورنہ مکروہ کہلائے گی. وہ تو پھر مکروہ کہلائے گی نا، کہ جو لوگ بعد میں آ کے پڑھ رہے ہیں، بھئی یہاں جماعت ہو چکی تو آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ وہ بھی تب بھی ہمارا تو، ہم تو مسجد محلے کی ہے نا، مسجد محلے کی ہے کہ جہاں کے امام اور نمازی متعین ہے، تو وہ لوگ آ کر پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ مکروہ کہلائے گا. جی وہ خود پڑھ لیں گے تو ان کو بھی غلط ہوگا، لیکن کم از کم نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری جماعت بھلے دوسری کہلائے گی لیکن اس کے باوجود ہماری جماعت مکروہ تحریمی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ لوگ باہر کے لوگ تھے، ان کو انصرام کچھ نہیں ہے، کچھ حاصل نہیں ہے، انہوں نے کی تو غلطی، لیکن ہماری نماز ان کی وجہ سے مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. وہ تو ایک علیحدہ مسئلہ ہے، وہ تو باہر ہوگا. جی. نمبر 4، دوسری جماعت اسی حیث اور اہتمام سے ادا کی جائے جس حیث و اہتمام سے پہلی جماعت ادا کی گئی ہے. یعنی جہاں امام کھڑا ہوتا ہے، جہاں پر مقتدی کھڑے ہوتے ہیں، اسی ترتیب اور اہتمام سے دوسری جماعت ادا کی جائے. اور یہ چوتھی شرط صرف امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حیت بدل دینے پر بھی کراہیت رہتی ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جیسے امام صاحب اگر محراب میں کھڑے ہوئے تھے پہلے نماز پڑھانے والے، تو آپ جو دوسری نماز پڑھانے والے ہیں وہ محراب میں نہ کھڑے ہوں، وہ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو جائیں، کسی اور جگہ پہ کھڑے ہو جائیں دائیں بائیں ہو کر، تو نماز درست ہو جائے گی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں، کہیں پر بھی کھڑے ہو نماز پڑھانے والے ہال میں، اس جگہ پہ، یعنی جو برآمدہ یا صحن کوئی بھی ہے جہاں پہ اعتکاف والے رہتے ہیں، اس جگہ پہ ہم دوسری نماز کسی بھی جگہ پہ پڑھ لیں تو کراہت برقرار رہے گی. اسی طرح اگر کوئی شرط ان چاروں شرطوں میں سے نہ پائے جائے، مثلا مسجد عام راہ گزر پر ہو، عام راہ گزر پر ہو یعنی محلے کی نہ ہو، وہاں کے نمازی اور امام متعین نہیں ہے،
یہاں پہ آتے ہیں لوگ، گاڑی روکتے، نماز پڑھتے ہیں، پھر آگے چلے جاتے ہیں. یہاں پہ کوئی محلے کی مسجد نہیں ہے، یہاں کے امام نمازی متعین نہیں ہے. اور تفصیل اس کی آ رہی ہے. تو محلے کی نہ ہو تو اس میں دوسری بلکہ تیسری اور چوتھی جماعت بھی مکروہ نہیں ہے. موٹر وے کی مسجدیں ہو گئیں، اور اسی طرح سے جی ٹی روڈ پہ مسجدیں آ جاتی ہیں کہ وہاں پر کوئی نمازی، کوئی امام متعین نہیں ہے، بس آئے لوگ آتے ہیں، گاڑی روکتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں. تو وہاں جتنی مرضی نمازیں ہوتی رہیں، اس کی خیر ہے. نہیں، وہاں کیا کہتے ہیں، گاؤں وغیرہ میں آبادی تو ہے نا، آبادی تو ہے. تو نہیں نہیں، مستقل نماز ایک ہے، کہیں پر ہوتی ہی نہ ہو تو وہ لوگ پڑھنے نہیں آتے، تو اس کی وجہ سے علیحدہ مسئلہ آئے گا. لیکن یہاں پہ اگر دیکھیں، اس کو آبادی تو لگتی ہے نا، آبادی لگتی ہے، سارا کچھ سسٹم ہے. تو پھر ایک آبادی کی مسجد ہے، اور ایک یہ کہ عام راہ گزر کی مسجد ہے. عام راہ گزر کی مسجد جیسے موٹر وے کی مسجد ہے، آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر کون سے یہاں پہ آبادی ہے، کون یہاں پر رہتا ہے، بس جو بھی ہے آیا اس نے نماز پڑھی اور آگے چلتا بنا. تو وہ والی صورت ہوتی ہے. کوئی اگر خاص کوئی اگر خاص جی ٹی روڈ پر اگر کوئی خاص آبادی کی مسجد ہے، جہاں کے محلے والے جہاں رہتے ہیں، سارا کچھ ہے، تو پھر ہم وہاں پر دوسری جماعت نہیں کرائیں گے. اس سے دائیں بائیں باہر جیسے پیٹرول پمپس آ جاتے ہیں نا جی ٹی روڈ پہ، باہر نکل کے پیٹرول پمپس آ جاتے ہیں کہ وہاں پہ نہ کوئی آبادی ہے، نہ کچھ ہے، نہ وہاں کے نمازی متعین ہے. تو وہ والی جگہوں پر ہم نماز، وہاں پہ ہم دوسری جماعت کرا سکتے ہیں. اور اگر جی ٹی روڈ پہ کوئی خاص آبادی ہے، جیسے شاہدرہ وغیرہ کے آ گئے کہ شاہدرہ ہے، یہ بھی جی ٹی روڈ پر ہے، لیکن یہ تو یعنی کہہ لیں پوری آبادی کے اندر مسجدیں ہیں، تو وہاں پر دوسری جماعت نہیں کرائیں گے. اسی یا پہلی جماعت اچھا، یا پہلی جماعت بلند آواز سے اذان و اقامت کر کے نہ پڑھی گئی ہو تو دوسری جماعت مکروہ نہیں. یعنی پہلی جماعت جب پڑھی گئی تو یہ ہوتا ہے کہ جب نماز کا ٹائم فکس نہیں ہوتا، بس اذان دی جاتی ہے، اور اذان ہونے کے بعد سارے لوگ آتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں. تو پہلی نماز کے انتظار میں ہی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن پہلے لوگوں نے آ کے جو جماعت کرائی ہے، اذان دی ہے، انہوں نے نہ کوئی اذان آواز سے دی ہے، نہ اقامت آواز سے دی ہے، بس آہستہ آہستہ آواز سے سارا کچھ کیا اور چلے گئے. تو دوسرے لوگ بعد میں پھر آ کے اذان بلند آواز سے اذان دے رہے ہیں اور اقامت کہہ رہے ہیں، تو ان کی جماعت مکروہ نہیں ہوگی، بھلے محلے والے ہی کیوں نہ ہو. نہیں، بلند آواز سے دے دی تو پھر دوسرے لوگ آ کے نہیں کریں گے، پھر نہیں کریں گے، پھر تو مکروہ تحریمی ہو جائے گی نا. اگر پہلے والے آئے خاموشی سے، محلے والے ہی تھے، لیکن چند لوگوں نے خاموشی سے سارا کام کر لیا، تو بھئی آپ نے خاموشی سے کیوں کیا؟ سارے لوگ باہر بازار میں جیسے انتظار میں بیٹھے ہوئے، جب اذان ہوتی ہے ہم فٹافٹ جا کے اندر نماز پڑھتے ہیں، تو آپ نے پھر اذان بلند آواز سے کیوں نہیں دی؟ تو اس وجہ سے پھر دوسرے لوگوں کی، یعنی محلے والے باقی لوگ جو ہیں، بلند پہلی اذان، پہلی مرتبہ اذان اور اقامت بلند آواز سے نہ ہونے کی وجہ سے دوسری مرتبہ میں اگر لوگ اب آ کے نماز پڑھیں تو ان کی نماز مکروہ تحریمی نہیں ہوگی. وہ عملہ یعنی وہ رہائشی آبادی نہیں ہوتی، یعنی آبادی جہاں پر، ہاں جی، جہاں پر رہائشی آبادی ہونا وہ مراد ہے کہ رہائشی آبادی بھی ہو. جی. یا پہلی جماعت ان لوگوں نے پڑھ لی جو اس محلے میں نہیں رہتے، نہ ان کو مسجد کے انتظام کا اختیار حاصل ہے، یا بقول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے دوسری جماعت اس حیث سے ادا نہ کی جائے جس حیث سے پہلی ادا کی گئی ہے. یعنی جس جگہ پہلی جماعت کا امام کھڑا ہوا تھا، دوسری جماعت کا امام وہاں سے ہٹ کر کھڑا ہو تو حیت بدل جائے گی اور جماعت مکروہ نہ ہوگی. تنبیہ: اگرچہ بعض لوگوں کا عمل امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں، جہاں پر امام صاحب کھڑے ہو کے نماز پڑھائی ہے پہلے امام صاحب نے، وہاں نہ کھڑے ہو کے پڑھائے. آپ بھلے مسجد محلہ میں ہو، لیکن آپ پیچھے کہیں پر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتے ہیں، وہاں جماعت کرا لیتے ہیں. تو بعض لوگوں کا عمل امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول دلیل سے بھی قوی ہے، اور حالات کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ان کے قول کو ہی اختیار کیا جائے، کیونکہ لوگوں میں دین کے معاملے میں سستی غالب ہے. لہذا وہ سستی کریں گے اور خیال کریں گے کہ ہم دوسری جماعت کر لیں گے، اور اس وجہ سے پہلی جماعت جو کہ اصل جماعت ہے وہ کم ہو جائے گی، اور اس کا سبب چونکہ دوسری جماعت بنے گی، لہذا مکروہ تحریمی ہوگا. تو جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کھلے عام مسجدوں میں آتے ہیں، دوسری جماعت کراتے ہیں، تو وہاں پر پہلی جماعت کی کوئی وقت نہیں ہوتی.
وہ بندے تھوڑے سے ہیں تو تھوڑے سے ہیں، زیادہ ہو گئے تو زیادہ ہو گئے، تو کیونکہ ہر بندہ وہ بازار میں اپنا سودا کر رہا ہے، اس کی بارگیننگ چل رہی ہے، کہتا ہے میں تسلی سے پہلے فارغ ہو لوں، پھر اس کے بعد مسلسل یہی ترتیب چلتی رہتی ہے وہاں پر مارکیٹوں میں پھر کہ یا محلوں میں کہ لوگ سارے کام کر کر آ کے آتے ہیں، تو اس سے جو پہلی جماعت ہے جس کی فضیلت بھی آئی ہے اور جس کی خاطر انتظار بھی کیا جاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، وہ سارا کچھ ایک کہنے کے گویا کہ فوت ہو گیا اور کوئی ٹینشن کوئی نہیں رہتی پھر۔ آگے مسائل ہیں امامت کے لائق شخص کے، کہ امامت کے لائق کون ہونا چاہیے، آپ نے اگر امام رکھنے ہیں کسی کو تو کیا ہونا چاہیے۔ مسئلہ، مقتدیوں کو چاہیے کہ تمام حاضرین میں امامت کے لائق جس میں اچھے اوصاف زیادہ ہوں اس کو امام بنائیں، اور اگر کئی شخص ایسے ہوں جو امامت کی لیاقت میں برابر ہوں تو غلبہ رائے پر عمل کریں۔ یہ یا تو آپ امام رکھتے وقت آپ یہ صورت بنا لیتے ہیں، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے سفر میں ہیں، دوست وغیرہ ہیں یا کچھ جان پہچان والے لوگ چل رہے ہیں، سفر میں جا رہے ہیں، تو اب نماز پڑھانی ہے، تو نماز پڑھاتے وقت کوئی کس کو اپنا امام بنایا جائے، اس کی صورتیں بیان کر رہے ہیں کہ مقتدیوں کو چاہیے کہ تمام حاضرین میں امامت کے لائق جس میں اچھے اوصاف زیادہ ہوں اس کو امام بنائیں، اور اگر کئی شخص ایسے ہوں جو امامت کی لیاقت میں یعنی امام ہونے کے لائق ہونے میں برابر ہوں تو غلبہ رائے پر عمل کریں، یعنی جس شخص کی طرف زیادہ لوگوں کی رائے ہو کہ یہ نماز پڑھائیں تو انہی سے نماز پڑھوائیں، اور اگر کسی ایسے شخص کے ہوتے ہوئے جو امامت کے زیادہ لائق ہے کسی ایسے شخص کو امام بنا دیں جو اس سے کم درجے کی لیاقت رکھتا ہو تو ترک سنت کی خرابی میں مبتلا ہوں گے۔ خرابی یہ آئے گی کہ ہم نے گویا کہ سنت کو چھوڑا ہے۔ جی ہاں، وہ کمپوزنگ کی غلطی ہے کہ خربی لکھا ہوا ہے۔ مسئلہ، سب سے زیادہ استحقاق امامت یعنی امامت کا حقدار وہ شخص ہے جو نماز کے مسائل خوب جانتا ہو، نماز کے مسائل خوب جانتا ہو، بشرطے کہ ظاہراً اس میں فسق وغیرہ کی کوئی بات نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ ظاہری طور پر تو فسق و فجور میں مبتلا ہے باقی نماز کے مسائل خوب آتے ہیں، تو یہ نہیں، اور جس قدر قرات مسنون ہے اسے یاد ہو اور قرآن صحیح پڑھتا ہو، اور کسی موقع پر حاضرین میں سے دو آدمی اس وصف میں برابر ہو جائیں تو پھر ان دو میں سے وہ شخص جو قرآن شریف اچھا پڑھتا ہو یعنی قرات کے قواعد کے مطابق پڑھتا ہو وہ امامت کے زیادہ لائق ہے۔ یعنی دو بندے ایسے ہیں جو وصف پہ بھی برابر ہیں، وہ فسق پہ بھی مبتلا نہیں ہے، نماز کے مسائل بھی خوب جانتے ہیں، تو پھر اس شخص کو ہم بنائیں گے، امام بنائیں گے کہ جو قرآن پاک اچھا پڑھتا ہے، قواعد کے مطابق پڑھتا ہے۔ اور اگر کہیں پہ ایسی صورت ہو کہ دو بندے ایسے ہی ہیں، نماز کے مسائل بھی انہیں آتے اور قرآن پاک بھی بڑا اچھا پڑھتے ہیں، تو پھر اگر اس وصف میں بھی دونوں برابر ہوں تو پھر ان میں سے وہ شخص امامت کے زیادہ حقدار ہے جو زیادہ پرہیزگار ہو۔ پھر اگر ایسی صورتوں کے پرہیزگار بھی ایک جیسے ہی ہیں یعنی دونوں ہی برابر کے درجے کے ہیں تو پھر وہ شخص ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہو، اور اگر عمر بھی برابر ہی ہے تو پھر وہ شخص ہے جو زیادہ خلیق ہو یعنی جس کے اخلاق بڑے اچھے ہوں، بات چیت میں نرمی سے ہر ایک سے پیش آتا ہو۔ اگر ایسے دونوں ہو تو پھر وہ ہے جو تہجد گزار ہو کہ جس کی وجہ سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، پھر وہ شخص ہے کہ جو زیادہ شریف ہو، پھر وہ شخص جس کی آواز زیادہ عمدہ ہو، پھر وہ شخص جو عمدہ لباس پہنے ہو، پھر وہ شخص جو دوسرے کی نسبت مقیم ہو۔ مختلف یعنی مسئلہ، جس مسجد میں کوئی امام مقرر ہو اس مسجد میں اس کے ہوتے ہوئے دوسرے کو امامت کا استحقاق نہیں، یہ سارا مسئلہ تھا وہاں پہ کہ جہاں مسجد میں امام مقرر نہیں ہوتا۔ اگر کہیں پر مسجد میں امام صاحب مقرر ہوں تو پھر کسی دوسرے کو امامت کا حق نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر امام صاحب خود ہی آگے بڑھا دیں کسی کو تو پھر دوسرے کو امام بنا دے تو پھر کوئی مضائقے کی بات نہیں۔ مسئلہ، اگر کسی کے گھر میں جماعت کی جانی ہو، کسی کے گھر میں جماعت ہونی ہو تو صاحب خانہ امامت کے زیادہ مستحق ہے، گھر والا امامت کے زیادہ مستحق ہے، اس کے بعد وہ شخص جس کو امام بنا دے، گھر والا اگر خود ہی کسی کو امام بنا دے تو ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر صاحب خانہ بالکل جاہل ہو یعنی اس کو نماز روزے کے مسائل کا بالکل پتہ نہ ہو اور دوسرے لوگ مسائل سے واقف ہوں تو پھر انہی کو استحقاق ہوگا۔ مسئلہ، جس حاکم یا بادشاہ کے اندر شرعی شرائط موجود ہوں تو اس کے ہوتے ہوئے دوسرے کو امامت کا حق نہیں ہوتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ حاکم یا بادشاہ کے اندر امامت کی جو شرعی شرائط ہے نا وہ پہلے موجود ہوں۔
مسئلہ لوگوں کی رضامندی کے بغیر امامت کرنا مکروہ ہے. لوگوں کی رضامندی کے بغیر لوگ راضی نہیں ہیں تو ایک بندے کو خود ہی زبردستی امام بننا نہیں چاہیے. ہاں اگر وہ شخص سب سے زیادہ استحقاق امامت رکھتا ہو یعنی امامت کے اوصاف اس کے برابر کسی اور میں نہ پائے جائیں تو پھر اس کے اوپر کچھ کراہت نہیں ہے کہ وہ پھر زبردستی امام بننے کے لیے آگے آ رہا ہے، بلکہ جو شخص اس کی امامت سے ناراض ہوگا وہی غلطی پر کہلائے گا. مسئلہ جی وہ تو پھر اوصاف کی بات ہوتی ہے نا انتظام میں، وہ تو اس میں تو کچھ اور مسئلے بھی آتے ہیں. تراویح میں آدھے لوگ کہتے ہیں کہ یہ پڑھائے گا، آدھے کہتے ہیں یہ پڑھائے گا، وہاں پر پھر اور مسائل کو بھی پھر دیکھا جاتا ہے. مسئلہ فاسق اور بدعتی شخص کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے. فاسق اور بدعتی شخص کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے. ہاں اگر خدا نخواستہ ایسے لوگوں کے سوا کوئی دوسرا شخص وہاں موجود نہ ہو تو مکروہ نہیں. اسی طرح اگر بدعتی و فاسق زوردار ہو کہ اس کے معزول کرنے پر قدرت نہ ہو یا فتنہ عظما برپا ہوتا ہو تو پھر مقتدیوں پر کراہت نہیں. پھر مقتدی وہاں پر نماز وہیں پر نماز پڑھ سکتے ہیں. فاسق میں وہ شخص بھی شامل ہے جو اپنی داڑھی سرے سے مونتا ہو یا اس حد تک کتراتا ہو کہ ٹھوڑی کے نیچے ایک مشت سے کم رہ جائے. مسئلہ غلام کو جو پہلے دور میں ہوتے تھے آج کل تو نہیں ہوتے، یعنی جو دین کے قاعدے سے غلام ہوتے ہیں وہ نہیں کہ جو قحط وغیرہ میں خرید دیا جائے. تو غلام کو امام بنانا اگرچہ وہ آزاد شدہ ہو اور گمار یعنی گاؤں کے رہنے والے کو اور نابینا کو کہ جو پاکی کی احتیاط نہ رکھتا ہو یا ایسے شخص کو جسے رات کو کم نظر آتا ہو اور ولد الزنا یعنی حرامی کو امام بنانا مکروہ تنزیہی ہے. ہاں اگر یہ لوگ کسی وجہ سے پڑھ لکھ کر صاحب علم و فضل ہو گئے ہوں اور لوگوں کو ان کا امام بنانا ناگوار نہ ہو تو پھر مکروہ نہیں ہے، یعنی اونچے درجے کے پڑھ لکھ گئے ہیں، قرآن و سنت کو پڑھ گئے ہیں. اسی طرح سے کسی ایسے نوجوان کو امام بنانا، جیسے حسین نوجوان کو امام بنانا جس کی داڑھی نہ نکلی ہو اور بے عقل شخص کو امام بنانا مکروہ تنزیہی ہوتا ہے. جی 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 وہ پھر وہ اور لوگوں کو پھر ناگوار نہیں گزرتا، لوگوں کو ناگوار نہیں گزرتا. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. جیسے تاریخ میں بھی بہت سے ایسے لوگ گزرے کہ جو غلام وغیرہ تھے لیکن انہوں نے جب صاحب علم و فضل ہو گئے تو پھر لوگوں کے ہاں ان کی بڑی وقت اور قدر و منزلت پیدا ہو گئی تھی ان کے علم کی وجہ سے، دین کی وجہ سے. جی 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 وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ راستہ چلتے ہوئے یعنی جو نابینا ہے یا جس کو رات کو کم نظر آتا ہے تو اس بندے کو نا پھر راستے میں اگر کوئی نجاست وغیرہ ہے، کیچڑ ہے، یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو کپڑوں پہ لگ جانے کی وجہ سے نماز میں جن میں خرابی آتی ہے اس کا پتہ نہیں لگے گا اس بیچارے کو. تو ایک یعنی ناپسندیدہ مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہے کہ ناپسندیدہ، تو اس وجہ سے اس کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا. باقی یہ تو ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، یعنی نماز ایسے لوگوں کے پیچھے ہو جاتی ہے. اور یہی نابینا کی بات کی گئی ہے، یہی نابینا کی بات کی گئی ہے کہ نابینا میں بعض اوقات یہ نوبت آتی ہے. ہاں اگر کوئی اہتمام کرنے والا ہے یا جس کو رات کو کم نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ پورے اہتمام کرتا ہے پاکی ناپاکی کا، یا نابینا ہے پاکی ناپاکی کا پھر بھی بہت اہتمام کرتا ہے اور لوگوں کو اس بنیاد پر کوئی شک و شبہ بھی نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے اسے امام بنا سکتے ہیں. اچھا کسی جگہ پر ایسا ہے کہ ایک امام مقرر ہے جی اور کسی ایک نماز کسی اور کو کہا جاتا ہے کہ آپ یہ نماز جیسے عشاء کی نماز ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے تو ایک علیحدہ دوسرے علاقے کے امام صاحب کو کہا ہے ہماری انتظامیہ نہیں جی عشاء کی نماز وہ پڑھائے ان کی قرات کچھ اچھی ہے، عالم بھی ہے. یعنی اس مسجد میں دو امام مقرر ہوگا، اس کا مطلب ہے عشاء کے لیے علیحدہ اور دوسری کے لیے علیحدہ. وہ تو چلے ایک علیحدہ سسٹم کی بات ہے نا کہ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، کیا وجہ، یہ تو پھر انتظامیہ سے پوچھے بغیر ہم اس کو کنفرم نہیں کہہ سکتے. جی دوسرے سبق کا ٹائم ہو گیا. اس میں بنیادی مسائل سارے بچے اس پر اضافہ ہے انہوں نے یہ جنت